أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ کے حوالے سے ایک سرخ لکیر ہے۔ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معیشت اور سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ یا معیشت سے شکایت رکھنے والے لوگ باہر نکلے ہوں، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ بنیادی طور پر اسلام کو ختم کرنے اور مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو دوبارہ ایران کے اندر رائج کرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی چیز بہانہ بن سکتا ہے، کوئی بھی چیز بہانہ بن سکتی ہے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ حالیہ واقعات کا آغاز مہسا امینی کی موت سے ہوتا ہے، لیکن ایک خاص ملک کے اندر ایک خاص موقع پر ایک خاص کیس کو اس طرح سے اٹھا کر انٹرنیشنل بنا دینا کہ ساری دنیا اس کو دنیا کا سب سے بڑا ایشو سمجھنے لگے، یہ کس کا کمال ہے؟ یہ میڈیا کا کمال ہے۔ اگر ہمارے اردو زبان ناظرین کو یاد ہو، جب پاکستان کے اندر کراچی کے اندر MKM کی تشکیل ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ٹرک ڈرائیور نے یا بس ڈرائیور نے ایک بچی کو کچلا تھا، اور اس بچی کو چونکہ اس کا تعلق ایک خاص گروپ سے تھا اور ڈرائیور کا تعلق کسی دوسری قومیت سے، لہٰذا ایک بچی کی موت باعث بنی کہ پورے شہر کو یرغمال بنا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا کہ کراچی کے اندر ہزاروں بے گناہ لوگ اس آگ میں جل گئے اور ان کی لاشیں بوری بند ملتی رہیں اور پورا شہر تباہ برباد ہو گیا۔ بعض اوقات اس طرح کے کسی ایک واقعے سے استفادہ کیا جاتا ہے اور بڑا کر دیا جاتا ہے کہ انسان بڑے بڑے مسائل سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے کہ مہسا امینی کے واقعے پر ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنی جگہ، اس سے آپ اختلاف کریں یا اس کی حمایت کریں، وہ اپنی جگہ، لیکن فلسطین میں ہر روز کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنی بچیاں مرتی ہیں، باقی ممالک میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ خود سعودی عرب کے اندر جمال خاشقجی کا جو واقعہ ہوا کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں تھا۔ مغرب کے اندر روز اس طرح کے قتل ہوتے رہتے ہیں، کہاں پر کوئی پتا ہلتا ہے اور کوئی ایک ٹہنی ٹوٹتی ہے، نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب ہے کہ آسٹریلین وزیر خارجہ، برٹش وزیر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ، کینیڈین وزیر خارجہ، ڈنمارک کی وزیر خارجہ اور مغربی جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے وزرائے خارجہ کے لیے مہسا امینی ایک بہت بڑی مظلومہ بن جاتی ہے، اور اس کی حمایت میں یہ سارے کے سارے وزرائے خارجہ بیانات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایران کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یعنی یہ ساری دنیا مل کر ایک مملکت کے خلاف۔ وجہ مہسا امینی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں یہ نظام کھڑا ہے، اور اس نظام کی تاثیر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، اور ارد گرد کے تمام خطوں کے اندر مغرب کی بہت بڑی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہو یا دیگر مختلف صورتوں میں۔ عراق میں امریکی آئے لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس وقت عراق کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہیں، ان کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ سیریا میں وہ آئے، ان کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ داعش کو انہوں نے بنایا، پوری دنیا میں واویلا مچایا، اسلام کو نشانہ بنایا، ان کی سرمایہ کاری ڈوب گئی۔ اصل مسئلہ دینی اقدار کا ہے، یہ ایرانی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، عوام کو شکایتیں ہیں، مہنگائی کے ہاتھوں، معاشی مسائل کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن اپنے اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ پالیسیز سے ان کو اختلاف بھی ہے اور اس اختلاف کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو گھس بیٹھیے ہیں
جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا منصوبہ مغرب کا اور ارد گرد کے ان ممالک کا ہے جن کی آنکھوں کا کانٹا یہ نظام ہے اور حلق کی ہڈی یہ نظام ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فارسی چینلز ہیں وہاں پر ایرانی عوام کو بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ بم بناؤ، کیسے بناؤ؟ ایسے طریقہ باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پہ سکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ایرانی آفیشلز کے گھروں کے ایڈریسز بتائے جاتے ہیں، فلان شخص فلان گھر میں رہتا ہے، فلان شہر میں رہتا ہے، جاؤ اس کو آگ لگاؤ، چونکہ یہ تمہارے مسائل کا اصل ذمہ دار ہے۔ شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دینی اقدار اور ویلیوز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں ایرانی لڑکی اور لڑکے نے قرآن جلایا اور قدموں تلے روندا۔ کیوں؟ دینی اقدار نشانے پر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین کی توہین ہوئی، دینی اقدار نشانے پر ہیں۔ مراجع اور مجتہدین کی توہین کی گئی، دینی اقدار نشانے پر ہیں۔ جہاں پر داڑھی والا نوجوان کہیں پر نظر آیا، اس کو پکڑ کر صرف زد و کوب نہیں بلکہ اس کے جسم کو بلیڈ اور چاقوں سے چیرا گیا، دینی اقدار نشانے پر ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے بھائی کے حرم کو شیراز میں نشانہ بنایا گیا، دینی اقدار نشانے پر ہیں۔ یہ جو کچھ عرصے سے اماموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مختلف گروپس کی تربیت ہوئی ہے۔ 4 بندوں کا گروپ، 5 بندوں کا گروپ، یہ گروپ کاموں کی تقسیم کے ساتھ بڑے منظم انداز میں آتا ہے۔ گروپ گاڑی میں ہے، ایک بندہ اترتا ہے، سامنے کوئی اگر عالم دین تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر بھیڑ نہ ہو اور آسانی سے بھاگا جا سکے۔ ایک بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، دوسرا بندہ امامے والے اس عالم دین کی توہین کے لیے قریب جاتا ہے، تیسرا بندہ اس کے بیک اپ میں کھڑا ہے کہ اگر اس توہین کرنے والے کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو فوراً اس کو نجات دلا سکے، چوتھا بندہ گاڑی کی سٹیئرنگ پہ ہے اور گاڑی اسٹارٹ ہے، اور پانچواں بندہ کیمرہ لے کر اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ اور یہ سب کچھ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں انجام پاتا ہے، اور ویڈیو بنتی ہے 30 سیکنڈ کی، اور پھر چہروں کو گدلا کر کے تاکہ یہ بندے پہچانے نہ جائیں، سوشل میڈیا کے اندر اس کو پوری طرح سے پھیلایا جاتا ہے، اور پھر تمام بڑے بڑے انٹرنیشنل چینلز اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایران کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ کر کون رہا ہے؟ 2 بندے، 4 بندے، اور یہ 4 بندے کہاں سے آئے؟ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے، تربیت ان کو دی گئی ہے، اور اسی تربیت کے تحت ان سے یہ کام کروانے کے بعد ان کو اس کے عوض پیسے ملتے ہیں، چونکہ یہ گروپ ہے اور کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر انہوں نے اس کو ڈراماٹائز کیا، یعنی 3 بندے 4 بندے کٹھے ہوئے، انہوں نے ایک بندے کو امامہ پہنایا، دوسرے بندے نے اس کی توہین کی، تیسرے بندے نے اس کی ویڈیو بنائی، سوشل میڈیا میں اس کو پھیلایا گیا۔ جب پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ یہ سارا تو ڈرامہ تھا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بنیادی ہدف کیا ہے؟ دینی اقدار کو نشانہ بناؤ۔ وہ جو دینی ویلیوز کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک احترام کا رشتہ ہے، اس کو پامال کرو۔ لہٰذا صرف پردہ کے خلاف مومنٹ نہیں آئی ہے، حجاب کے خلاف مومنٹ نہیں آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں جب یہی خواتین جمع ہوئیں ایران کے اس نظام کے خلاف، تو ایک مادر پدر آزاد اور مکمل طور پر الف برہنہ خاتون نے آ کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کی نمائش کر کے کہا کہ ہمیں یہ آزادی چاہیے۔ یہ آزادی تو تمہیں کرسچن دنیا میں بھی حاصل نہیں ہے، یہ آزادی تو اسی سرمایہ دارانہ ممالک میں بھی، ان ممالک میں حتیٰ ویسٹ کے اندر حاصل نہیں ہے۔ وہاں پر بھی عوامی اجتماعات میں آپ اپنے جسم کے ان مخصوص اعضاء کی نمائش نہیں کر سکتے، لیکن ایران میں اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے جن کی تربیت ان ایجنسیز نے، جن میں CIA شامل ہے، جن میں موساد شامل ہے، جن میں MI6 شامل ہے، جن میں خطے کے دیگر ممالک کی ایجنسیز شامل ہیں۔ گویا اصل جنگ دینی اقدار اور بے دینی کی ہے،
اور اس بنیاد پر مسلسل یہ کام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دینی اقدار کی توہین ملے گی، داڑھی کی توہین ملے گی، امامے کی توہین ملے گی، یہ سارے کا سارا عوام نہیں کرتی۔ چند ایک ایسی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر ایک بندے نے یہ جرات کی، باقی لوگوں نے اس کو پکڑا اور فوراً اس کو حوالے کر دیا کہ بھئی یہ توہین کر رہا تھا، پکڑا گیا، اور جب اس سے اعتراف لیا گیا تو پتہ چلا کہ پیچھے کتنے پیسوں کی خاطر یہ لوگ مأمور تھے اس طرح سے دینی ویلیوز کو نشانہ بنانے پر۔ بے حیائی کا فروغ اور لوگوں کو دینی اقدار کے خلاف بولنے کی جرأت دینا، بے حجابی کو عام کرنا، اور اس وقت اس کے اثرات بھی ہیں ایران کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اثرات بھی ہیں۔ جب سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے، نوجوان نسل کے اندر دینی اقدار کے خلاف بغاوت میں اضافہ ہوا ہے، اور یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے، بے حجابی میں یقینی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ دین کو معاشرے سے ختم کرنا۔ لہٰذا جب اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے ایران کا چہرہ، یہ ہے اسلامی انقلاب کا انجام، اور پھر ہمارے کرائے کے صحافی اسی کو اپنے اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایران میں ایک اور انقلاب آ رہا ہے۔ بھائی اسی ایران کے اندر انہی ایام میں جب شیراز میں حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے کے بعد جب جوانوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں تو آپ پورے ایران کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، وہ ملینز کی تعداد میں ہیں، لیکن ان ملینز کی تعداد کو دکھایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انقلاب کے حامی ہیں، وہ اس ریاست کے حامی ہیں، وہ اس نظام کے حامی ہیں۔ اسی طرح سے جہاں جہاں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا انہی دہشت گردوں کی طرف سے اور وہ لوگ بھاگ گئے، جب یہ لاشیں جنازے کی صورت میں نکلیں تو پورے کا پورا شہر انہی سیکیورٹی فورسز کی حمایت میں باہر نکل آیا، لیکن نہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا یہ چیزیں دکھاتا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا ان چیزوں کی تشہیر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جنگ یہ ہے کہ آپ نے ایران کی اور عوام کی وہ شکل دکھانی ہے جس سے پوری دنیا کے اندر انقلاب کو آئسولیٹ کیا جا سکے۔ ابھی 13 آبان کی تاریخ تھی جب ایران کے اندر امریکی سفارت خانے پر یونیورسٹیز کے طلباء کے قبضے کی سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ پورا ایران سڑکوں پر تھا، ملینز کی تعداد میں لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اپنے نظام کی حمایت میں سڑکوں پر آئے۔ آپ کو کسی نے نہ وہ تصویریں دکھائیں، نہ وہ ویڈیوز دکھائیں، نہ وہ نعرے دکھائے، لیکن جہاں پر 200 بندے اکٹھے ہوں اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر کوئی بندہ مار دیا جاتا ہے اس معاملے میں اور نشانہ بنانے والے کو پروموٹ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور اس کے جنازے میں فرض کریں 500 بندے آ جاتے ہیں تو ویڈیو ایسے بنائی جاتی ہے جیسے سر ہی سر نظر آ رہے ہوں، چونکہ ٹیکنیک آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے آپ نے چھوٹے اجتماع کو بڑا دکھانا ہے اور لوگوں کو اندر سے جذباتی کرنا ہے اور ان کو اشتعال لانا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں کہیں پر انٹرنیٹ آپ کو مفت نہیں ملتا، ایران کے اندر آپ کو ایسے ایکوپمنٹس امریکی فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک عام بندے کی انٹرنیٹ تک رسائی آسان ہو سکے تاکہ وہ چیزیں حاصل کر سکے جو اس ریاست کے خلاف مغربی دنیا اس جوان تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کو اس کی راہ سے منحرف کرنا چاہتی ہے۔ ایک جامع منصوبہ ہے، اسلحے کے حوالے سے بھی، تشدد کے حوالے سے بھی، تبلیغ اور پروپیگنڈے کے حوالے سے بھی، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی، میدان سیاست کے حوالے سے بھی، بارڈرز پر حالات کو خراب کرنے کے حوالے سے بھی، اور خصوصی طور پر نوجوان نسل کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو گویا اصل نشانہ اسلام ہے، اسلامی نظام ہے۔ اس اسلامی نظام کو نشانہ بنانے کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بے تحاشا کوششیں ہوئیں، لیکن وہ کوششیں اپنی موت آپ مر گئیں۔ یہ کوششیں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ہیں، یہ جنگ
اس وقت سوشل میڈیا کے اندر جنگ ہے. سوشل میڈیا سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو معاشرے کے اندر کوئی ایسی جنگ نظر نہیں آتی. میں چیلنج کر کے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنے کسی جاننے والے سے پوچھ لیں جو سوشل میڈیا نہ دیکھتا ہو. تہران چلا جائے، اصفہان چلا جائے، اہواز چلا جائے، مشہد چلا جائے، نیشابور چلا جائے، قم آئے، قزوین جائے، کسی اور شہر میں جائے، آپ کو شہر کی زندگی پرسکون نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے اب پورا ایران اس وقت جو ہے آتف شاہ کے دہانے پر ہے. ابھی آپ نے ایران اور برطانیہ کے درمیان قطر میں ہونے والے میچ کے حوالے سے دیکھا ہوگا کہ تمام عالمی میڈیا میں یہ ایک سرخی لگی کہ ایرانی ٹیم نے اپنا قومی ترانہ نہیں پڑھا. حیرت ہاتھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، بعض ممالک میں خاموش ہو کر سنتے ہیں. ایران میں یہ کلچر ہے. اس لیے گزشتہ ان تمام میچز میں بھی یہی ٹیمیں تھیں، یہ حالات نہیں تھے، خاموش ہو کر وہ سنتے تھے. اس دفعہ بھی اسی طرح سے انہوں نے خاموشی سے سنا، لیکن اس کو میڈیا کا ایک ایشو بنا کر پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایرانی ٹیم نے بھی ان اعتراض کرنے والوں کی حمایت میں اور ریاست اور حکومت کی مخالفت میں قومی ترانہ نہیں پڑھا. پروپیگنڈے کا ایک ٹول، پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ. اس لیے یہ جنگ میڈیا کی جنگ ہے، سوشل میڈیا کی جنگ ہے. آگہی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس جنگ کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے مقابلے میں دشمن کی سازشوں کو، ریشہ دوانیوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو منحرف کرنے اور لوگوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے جو کوششیں پوری عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں ان کوششوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.